السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شرک کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، تب تک شرک معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صغیرہ گناہ اگر ہم سے ہو جائے تو ہم اگر کوئی اچھا کام کر لے، نیکی کا کام کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ شرک کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتے ہیں، اس لیے ہم سب کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ بہت سارے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے ہماری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک کے علاوہ وہ کون سے ایسی گناہ ہے جس سے ہماری دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے گناہ ہیں جس سے دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرنا، اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے بھی مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، غیر اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑانا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی ناراضگی ہوتی ہے، ایسی باتوں سے، شرک کرنے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرتے۔ نمبر 2 جادو ٹونا کرنا اور کروانا، دونوں خطرناک گناہ ہے۔ کرنا بھی اور کروانا بھی دونوں خطرناک گناہ ہے، بڑے گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ہماری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا، جس جان کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل کر دینا، اس سے بھی ہماری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، یتیموں کے مال کو کھا جانا اور اس کو اپنا مال سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، ان کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 سود کا لین دین کرنا، آج ہر شخص سودی لین دین کرتا ہے، ہر شخص کے اندر یہ وبا آ چکی ہے، یہ بیماریاں آ چکی ہے، یہ گناہ آ چکے ہیں۔ سود کا لین دین کرنا، ہر شخص ایسا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایسے کام کیے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، تو اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 جنگ سے بھاگ جانا، اپنے ساتھیوں کو جنگ کے میدان میں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ جانا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 کسی پاک دامن عورت پر زنا یا کسی اور گناہ کا تہمت لگا دینا۔ ایک پاک دامن عورت ہے، ایک نمازی عورت ہے، دیندار عورت ہے،
لیکن کچھ لوگوں نے جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان پر تہمت لگا دیا، بدکاری کا، زناکاری کا اور دیگر گناہوں کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔